معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے ناظرین کرام آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ محترم ناظرین کرام، سفر میں نماز پڑھنے سے متعلق اور نماز میں قصر کرنے سے متعلق کچھ ضروری مسائل آپ کے سماعت کے حوالے کرنا چاہوں گا۔ اس سے پہلے کہ ناظرین اپنے موضوع کی طرف آگے بڑھوں، آپ سے ایک مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اسلامک سوشل ورک کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ابھی سبسکرائب کر کے ہمیں شکریہ کا موقع دیں۔ محترم ناظرین کرام، جب کوئی شخص 92 کلومیٹر سے ایبو یعنی 92 کلومیٹر سے زیادہ سفر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو ایسی صورت میں وہ شرعی مسافر کہلاتا ہے۔ یعنی جس کا ارادہ ہو کہ وہ 92 کلومیٹر 92 کلومیٹر سے زیادہ سفر کرے تو ایسی صورت میں وہ مسافر کہلاتا ہے۔ اب اس دوران جو کچھ بھی ان کے سامنے نماز کا وقت آئے گا تو ایسی صورتوں میں اس نمازوں میں وہ قصر کریں گے۔ اگر وہ شخص ایسے سفر پہ جا رہا ہے جو 15 دن سے کم کا ہو، یعنی ایک ایسی جگہ جا رہا ہو جہاں وہ 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو ایسی صورت میں ہر فرض کی 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ لیکن اگر 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ شخص مسافر نہیں کہلائے گا، مقیم کہلائے گا۔ جب وہاں وہ پہنچ جائے گا تو پہنچنے کے بعد جو بھی نمازیں پڑھیں گے وہ پوری نماز پڑھیں گے۔ اب انہیں قصر نہیں کرنا ہوگا کیونکہ انہیں 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ ہے۔ لیکن اگر 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو ایسی صورت میں ہر 4 رکعت والی فرض نماز کو 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اگر وہ علیحدہ نماز پڑھ رہا ہے تو۔ لیکن اگر وہ کسی مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، یعنی وہ جس جگہ گیا ہے، مثلا بہار کا آدمی ممبئی گیا ہے اور وہ 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور وہاں کے کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، مثلا ظہر کی نماز یا عشاء کی نماز یا عصر کی نماز، تو ایسی صورت میں اس کو پوری نماز ادا کرنی ہوگی۔ یہ نہیں کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھ کر کے سلام پھیر دیں گے، پوری نماز ادا کرنی ہوگی۔ لیکن اگر وہ شخص علیحدہ نماز ادا کر رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں 4 کے بجائے 2 رکعت نماز ادا کریں گے۔ باقی جو نفل نماز ہے، سنت ہے، اس کو مکمل ادا کریں گے۔ اسی طرح سے اگر وہ شخص کسی مقیم امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہا ہے بلکہ وہ خود امام بن رہا ہے اور 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ اور اگر اس کے ساتھ چند احباب ہے، دوست یار ہے، وہ بھی مسافر ہیں، وہ بھی 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ بھی 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ یعنی مثلا ظہر کی 4 رکعت فرض کی نماز کو وہ 2 رکعت پڑھیں گے اور عصر کے 4 رکعت والی فرض نماز کو 2 رکعت نماز پڑھیں گے اور سلام پھیر دیں گے، اور اس کے ساتھ جو بھی شرکا ہے وہ بھی 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ اگر کوئی پیچھے مقیم مقتدی ہے تو وہ 4 رکعت نماز مکمل ادا کریں گے۔ محترم ناظرین کرام، یہ جو 2 رکعت کی رخصت ہے یہ اللہ کی جانب سے ہے، یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اس لیے ان 4 رکعت والی نمازوں میں جو 2 رکعت قصر کرنے کا جو حکم ہے یہ حدیث سے ثابت ہے، اس لیے کیا ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ ہمیں وقت ہے، ہمیں کچھ کام نہیں ہے تو ہم پوری نماز ادا کر لیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب کہ اللہ کی جانب سے رخصت ہے تو اس کیا ہے رخصت پر عمل کرنا ضروری ہے اگرچہ آپ کے پاس وقت ہو۔ واضح رہے کہ سنت اور نفل میں قصر نہیں ہے، سنت اور نفل میں قصر نہیں کرنا ہے بلکہ صرف فرض والی نماز پہ قصر کرنا ہے جو کہ آپ تنہا پڑھیں گے۔ اسی طرح سے اگر آپ دوران سفر آپ کو نماز پڑھنے کی سہولیت ہے تو آپ نماز پڑھیں، اگر موقع نہیں ہے، نہیں پڑھ سکتے ہیں، وضو کا مسئلہ ہے یا پھر قبلہ کا مسئلہ ہے یا پھر جگہ کا مسئلہ ہے تو ایسی صورت میں ان نمازوں کو آپ اگر کیا چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ دیں، رخصت ہے، معاف ہے۔ لیکن ان نمازوں کو آپ جوڑ کر کے رکھیں۔ آپ جس جگہ پہنچنا چاہ رہے ہیں، جس جگہ آپ جانا چاہ رہے ہیں، اس جگہ جب آپ پہنچ جائیں تو پھر آپ ان نمازوں کو جوڑ کر کے آپ وہ پوری نماز کی قضا ادا کریں۔ 4 رکعت والی نماز کو جو فرض ہیں ان کو 2 رکعت پڑھیں گے، باقی سنتوں کی قضا نہیں ہے، نفل کی قضا نہیں ہے۔